ویلکم بیک ناظرین. اگلی سٹوری پر نظر ڈالتے ہیں اور سجاد میر صاحب کی رائے لیتے ہیں. سر, اپوزیشن ایکٹیو ہونے جا رہی ہے سر, متحرک ہونے جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 2 سال تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, عمران خان کو کام کرنے کا موقع دیا, لیکن اب بہت ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے یا اپوزیشن میں جان ہے, اکٹھے ہو کے حکومت کے خلاف اسی طرح کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے. مسلم لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی مسلم لیگ پہ نہیں کر رہی. باقی فضل الرحمان رہ گئے. ظاہر ہے وہ تو کمیٹڈ ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. وہ ممبر بھی نہیں اسمبلی کے, وہ پہلے دن سے تلے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھا, ان کا وہ مسٹرسٹ اس وقت پیدا ہوا جب سٹارٹ ہی میں یہ طے ہوا کہ اسپیکر کے الیکشن اور پرائم منسٹر کے الیکشن جو ہے مل کے لڑے جائیں گے. اسپیکر کے لیے ان کا بندہ تھا, انہوں نے مسلم لیگ نے ووٹ دے دیے, لیکن جب شہباز شریف کا وزیر اعظم کے لیے نام آیا تو پیپلز پارٹی مکر گئی کہ ان کو نہیں انہیں کھڑا کرنا, کسی اور کھڑا کرو. اچھا, یہ ٹو مچ. اس وقت سے یہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں اس کی حکمت عملی جو نواز شریف کی ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلا جائے, اور اگر موومنٹ بننی ہے تو مل کے چل سکتی ہے. یعنی سندھ میں وہ چلائیں گے, پنجاب میں یہ چلائیں گے, فضل الرحمان بیچ میں تڑکا لگائیں گے, اور اس تڑکے کا اثر پورے ملک میں پھیلے گا. تو اس لیے اگر موومنٹ, اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ جو چیز یہ ہے کہ یہ اس بات کی بھی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں کہ وہ مقتدر طاقتیں جو ہیں وہ کدھر کھڑی ہیں, کیا وہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا دیکھیے, میں بڑی تاریخی واقعہ یہ ہے کہ جب پی این اے کی موومنٹ تھی بھٹو صاحب کے سامنے, تو انہوں نے ایک دوسرے کو فون کیے جس میں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا ایک تاثر تھا. وہ جب بات بھٹو صاحب نے بھی, ان کی انٹیلیجنس نے اس کو نوٹ کیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تو لڑ رہے ہیں, یہ تو مل نہیں سکتے, الیکشن اناؤنس کرو. ان 2 مہینے پہلے الیکشن اناؤنس کر دی. الیکشن اناؤنس ہونے کے 48 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ 9 ستارے اکٹھے ہو گئے اور مصیبت پڑ گئی ساری. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈاج کیا تھا, پتہ نہیں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس کے کچھ واقعات کا میں عینی شاہد بھی ہوں کہ کراچی میں پروفیسر غفور کی نورانی میاں سے بات چیت نہیں تھی ان کی, اور دوسرے لیول پر منور حسن اور ظہور پالی کی آپس میں بات چیت نہیں تھی. تو مجھے کہا منور حسن نے, یار ہماری بات چیت تو کراؤ. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک عجیب سین تھے کہ کیسے چند دنوں میں لوگوں نے سارے فیصلے جو کر دیے, تحریک استقلال بھی آ گئی, یہ بھی آگے, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. اس وقت اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہر چیز ڈاواڈول ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریئلائز کر دیا ہے کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں, اگر ایسی بات ہے تو یہ سارے لوگ جاگ پڑیں گے. اور جب سارے لوگ جاگیں گے تو یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں 4 ووٹ لے کر, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں, وہ بھی حرکت میں آ سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو فارورڈ بلاک بنانے کی باتیں ہوتی ہیں پھر یہ بھی نہیں بنتی. ورنہ اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو ہمارے ملک کی سیاست میں کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے کچھ کریں گے تو پھر وہ مقتدر قوتیں بھی سوچیں گی کہ بھائی اگر یہ کوئی سچ مچ بغاوت ہو گئی ہے ملک کے اندر, سچ مچ فضا پیدا ہو گئی ہے, تو کیوں نہ اس کا ساتھ دیا جائے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کی انٹر ریلیٹڈ ہیں. خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ عید کے بعد خاص طور پر جب ان کی ری تھنکنگ ہوگی, یہ اکٹھے اے پی سی بلائیں گے, جو بھی کریں گے, جیسا بھی کریں گے, اس میں اگر مزاج یہی بنے گا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کریں گے بھی. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب. جی عامر حسن صاحب, السلام علیکم. عامر صاحب جی وعلیکم السلام. جی اچھا جی, کیا صورت ہے, کیا نقشہ ہے, کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے تحریک انصاف کے خلاف, مسلم لیگ اور آپ پیپلز پارٹی, کیسے کیا لگ رہا ہے جی؟ اب آج ملاقاتیں تو ہوئی ہیں. دیکھیے, حالات ہم دونوں جماعتوں کے ہو سکتے ہیں نظریاتی اختلافات بہت زیادہ ہوں, لیکن عوام کی مشکلات اس چیز پہ مجبور کر رہی ہیں کہ اگر اپوزیشن جماعتیں متحد نہ ہوں اور اس حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نہ آئیں تو ملک کے اندر ایک انارکی کی صورتحال ہو سکتی ہے, اور سیاسی قوتیں بھی میرے خیال سے اپنی حیثیت کو کم کریں گی کہ اگر وہ عوام کے مسائل کے اوپر, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھے. اس لیے پیپلز پارٹی روز اول سے, آپ کو پتا ہے, آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے اس الیکٹڈ حکومت کو بے نقاب کرنے کا کوئی موقع نہیں گوایا, پارلیمنٹ کے اندر بھی یا پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پی ایم ایل این کے دوست بھی, ہم جانتے ہیں پہلے بھی مسئلہ رہا, میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کی وجہ سے میاں شہباز شریف صاحب کافی عرصہ باہر رہ کے آئے, اور جب سے آئے ہیں اب خود بیمار ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لیکن یہ ایک ایسا قومی ایشو ہے کہ جس سے اپنے ذات اور اپنے معاملات سے اوپر ہو کے تمام اپوزیشن جماعتوں کو سوچنا پڑے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنی فارم میں واپس آئے گی. ویسی اپوزیشن ضرور کرے گی
یا اس سے تھوڑی چاہے کم کرے، جیسی ہمارے خلاف 2008 سے 2013 کے درمیان کرتی رہی ہے، جلسے جلوس، وابدہ کے دفاتر کے اوپر گرما گرمی، مینار پاکستان میں احتجاجی کیمپ، لانگ مارچ. تو اب تو وہ تو منتخب حکومت تھی، اس الیکٹڈ حکومت کے خلاف تو احتجاج اب فرض ہے تمام اپوزیشن. اب کہا جاتا ہے جی کورونا کی وجہ سے کچھ لوگ وہ یہ نہیں چاہتے اپوزیشن والے کہ ایسے اجتماعات کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی بیماری پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو، اس لیے کچھ اور رستے سوچے جائیں گے، کچھ اور ٹیکٹکس اختیار کیے جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جو بھی طریقہ کار ہوں گے وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی غیر آئینی معاملات کی طرف رخ کو نہیں لیتے جاتی ہے. لیکن بہرحال کورونا کا ایشو تو ہے، لیکن سیاسی تحریکیں، لوگ ابھی بھی احتجاج میں ہیں. اگر لوگوں کا جینا مشکل کر دے گی حکومت تو پھر لوگوں کو میرے خیال سے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے بھی احتجاج کیے جا سکتے ہیں. اور اگر حکومت نے مجبور کر دیا تو کریں گے، لوگ اگر تو پھر ہر طریقے سے کریں گے. خود کورونا کے باوجود زرداری صاحب کی صحت کیسی ہے اس وقت؟ زرداری صاحب بھی آپ کے علم میں ہے کہ ان کی بیماری کی صورتحال، ڈائبیٹک ہے، ہائپر ٹینشن ہے، زیادہ ان کی پرابلم، ہارٹ پیشنٹ ہے تو صحیح. لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہے، اب پہلے سے بہتری ہے کافی، اللہ کا کرم. بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی جی. بہت بڑی سیدھی بات ہے جو کرتے ہیں، اور جو اندازہ ہے سبھی کو اندازہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ عید کے بعد انتظار کریں کیا موڈ بنتے ہیں، کیا فضا بنتی ہے. خود عمران اپنی جو صفوں کو درست کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جتنی اسٹریٹ پاور تھی، ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس اب اس حد تک اسٹریٹ پاور نہیں ہے جس سے احتجاج جو ہے وہ کیا جا سکے؟ اصل میں اب عمران کے پاس بھی اسٹریٹ پاور تو رہی نہیں. ہاں وہ بھی نہیں رہی، بالکل. اس کے پاس اسٹریٹ پاور بڑی سوفسٹیکیٹڈ سی تھی، اور وہ خاص مثلا وہ احتجاج کرتے تھے ڈیفنس پہ کرتے تھے. اور ڈیفنس میں تو وہ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. جو آتے تھے احتجاج کرنے والے بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ کرتے تھے. میں یہی کہہ سکتا ہوں رکھ رکھاؤ کے ساتھ کرتے. ان کے یہ ایشوز مہنگائی وغیرہ والے نہیں ہوتے تھے. ان کا سٹائل جو ہوتا نا، پیپلز پارٹی جس زمانے میں کرتی تھی یا جماعت اسلامی جس زمانے میں کرتی تھی، جب کرتے تھے تو ان کے جو سٹائل ہوتے تھے نا وہ جیالے کلاتے تھے. وہ سٹائل اب تحریک انصاف کے پاس کبھی رہا ہی نہیں ہے. وہ ایک خاص پیٹی برجوا کلاس میں زیادہ وہ نفوذ کیا ہوا ہے. اس لیے بہت زیادہ آپ توقع نہ کریں کہ ان کی اسٹریٹ پاور موجود ہے. ان کے تو ٹائیگر بھی بڑے پیارے پیارے سے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، اگلی